السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وقال اللہ تعالی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اما بعد، محترم حافظ سیف الرحمن صاحب، میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستوں، یہ جو ہر پروگرام سے پہلے، ویسے تو آج وہ سوال صبح بھی ہو گیا، یہ معلوم کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ 40 سال سے کم عمر لوگ کتنے ہیں۔ یہ سوال کوئی اس لیے نہیں ہے کہ سوال برائے سوال، اس کا گہرا تعلق یہ جو موضوع ہے میرا اس سے ہے۔ اسلام کا تصور حکومت، اسلام کا اسلامی حکومت کیا ہمارے ذہن میں موجود ہے، تصور موجود ہے؟ اور اگر تصور موجود ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو قائم بھی ہونا ہے، اور اگر اس کو قائم ہونا ہے تو اس کا گہرا تعلق ان نوجوانوں سے ہے۔ اور نوجوانوں سے کیسے تعلق ہے؟ نوجوانوں سے ایسے تعلق ہے کہ جو دنیا اس وقت ہمارے سامنے ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں گلوبل ولیج ہے، گاؤں کی شکل اختیار کر گئی ہے، دنیا ایک صحن کی طرح بن گئی ہے۔ اس دنیا میں کار فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ جو اسلامی حکومت ہے یہ بھی کوئی جماعت اسلامی کی حکومت نہیں ہے، یہ بھی کوئی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کی حکومت نہیں ہے، یہ تو نبیوں کی حکومت بھی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی حکومت نہیں ہے، یہ اللہ کی حکومت ہے۔ جو جماعت اسلامی پاکستان کے دستور میں لکھا ہوا ہے، حاکمیت الہیہ، اللہ کی حکومت قائم کرنا، تو اس ساری دنیا میں حکومت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ حکومت اس میں ظاہر ہے، بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ سارے کام انسان کر رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ بھی بہت سارے کام وہ ہیں جو ہم اس طرح غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں۔ اس میں ایک کام وہ یہ ہے، یہ جو مسلم نوجوان، یہ کس کا کام ہے؟ یعنی یہ عجیب و غریب حقیقت ہے کہ جو اس وقت دنیا ہے یہ بڑھاپے میں چلی گئی ہے۔ جاپان میں 70-75% بوڑھے ہیں، یورپ میں 65% بوڑھے ہیں، امریکہ میں 55 سے 60% بوڑھے ہیں، لیکن امت مسلمہ، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے سوڈان ہو، ساری امت مسلمہ میں یہ عجیب و غریب بات ہے، 60 سے 65% نوجوان ہیں۔ یہ کس کی اسکیم ہے؟ یہ کس کی پلاننگ ہے؟ یہ کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ یہ اس نے کیا ہے جس کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے، وہ جس نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لوگ اپنی چالیں چل رہے ہیں، امت مسلمہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، امت مسلمہ کی آبادی کو گھٹانا چاہتے ہیں، امت مسلمہ کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی چال کیا ہے؟ اس کی چال یہ ہے کہ اس نے اس روئے زمین پر 60 سے 65% امت مسلمہ کو نوجوان بنا رکھا ہے، اور جو نوجوان ہوں مستقبل بوڑھوں کا ہوگا یا نوجوانوں کا؟
مستقبل نوجوانوں کا ہے۔ تو اس پہلو سے یہ نوجوان اور یہ جو تربیت گاہ ہو رہی ہے ہماری، یہ ہو کس لیے رہی ہے؟ یہ ہو اس لیے رہی ہے کہ ایسے انسان تیار ہو جائیں جو کہ اسلامی حکومت، اللہ کی حکومت قائم کر سکے۔ مسلمان تو بہت موجود ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کی حکومت، یہ کیا مسلمان حکومت نہیں ہے؟ مسلمانوں کی حکومت ہے۔ مسلم لیگ کی حکومت، وہ بھی مسلمانوں کی حکومت تھی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت، وہ بھی مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یہ جو فوجی حکومتیں تھیں، وہ بھی مسلمان حکومتیں تھیں۔ لیکن آپ کسی کو اسلامی حکومت نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ یہ کیا ہے؟ مسلمان ہیں لیکن آپ اسلامی حکومت نہیں مانتے۔ بلکہ میں آگے بڑھ کر اگر عرض کروں، یہ جو سعودی عرب ہے، جس کے اندر خانہ کعبہ ہے، جہاں حج کرنے لوگ جاتے ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر میں آپ سے سوال کروں کیا وہاں اسلامی حکومت ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں۔ یعنی خانہ کعبہ بھی موجود ہے اور روضہ رسول بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کہتے ہیں اسلامی حکومت نہیں ہے۔ تصور حکومت تو بالکل موجود ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ انسانوں نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ اسلامی حکومت کو ذہن سے گم کر دیا جائے، ذہنوں سے محو کر دیا جائے۔ اور یہ جو بادشاہ صدیوں تک جمعے کے خطبات میں پڑھواتے رہے، السلطان ذل اللہ فی الارض من اہانہ اہانہ اللہ ومن اکرمہ اکرمہ اللہ، کہ سلطان جو ہے وہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے، جس نے اس کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کر دی، اور جس نے اس کی تکریم عزت کی اس نے اللہ کی عزت کر دی۔ گویا یہ سلطان اور بادشاہ ہر جمعے کو مختلف جو جمعے کے خطبے لوگ دیتے تھے ان سے پڑھواتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح سے عوام میں یہ پھیل جائے گا کہ زمین پر سلطان یا بادشاہ اللہ کا سایہ ہے۔ گویا میں، ہر بادشاہ تصور کرتا تھا کہ میں اللہ کا سایہ ہوں، میری توہین اللہ کی توہین ہو گئی اور میری عزت اللہ کی عزت ہے۔ گویا لوگوں میری عزت کرو تاکہ اللہ کی عزت۔ لیکن اس امت مسلمہ کمال کی امت ہے، اس قدر کوششیں ہوئیں، اپنوں نے بھی پرایوں نے بھی، سب نے کوشش کی تصور حکومت ختم ہو جائے، ان کا دین مسخ ہو جائے، لیکن بڑی اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بڑی جان رکھی ہے۔ جو بظاہر ہم نام کے ہی مسلمان ہیں، لیکن یہ نام کا مسلمان ہونے میں بھی تصور حکومت ختم نہیں ہوا ہے۔ آج میں آپ سے اگر پوچھوں خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 1500 سال ہو گئے ہیں، 4 ہیں صرف۔ کیا یہ صرف 4 مسلمان حکمراں تھے؟ اس کے علاوہ مسلمان حکمراں نہیں تھے؟ اور اس کے علاوہ کیا کوئی، وہ بھی سب مسلمان تھے؟ چلیں عمر بن عبدالعزیز 5واں کل کر لیں، 6ٹھا کون ہے؟ 7واں کون ہے؟ 8واں کون ہے؟ 6ٹھا ہی جب کوئی نہیں ہے تو 7واں 8واں 9واں تو بعد کی بات ہے۔ یہ 1500 سال میں تقریباً 4 یا 5 خلفائے راشدین، اور باقی سب کیا تھے؟ باقی کو آپ کہیں گے نیک دل بادشاہ تھا، تہجد گزار بادشاہ تھا، اور سخی بادشاہ تھا۔ ارے بادشاہ تھا، مسلمان تھا، لیکن سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ سارے لوگوں کی، اپنے اور پرائے، سب نے کوششیں کی کہ اسلامی حکومت ذہن سے نکل جائے، تصور خلافت ذہن سے گم ہو جائے، خلفائے راشدین 5 کی بجائے 500 ہو جائیں۔ لیکن اس امت میں جان ایسی ہے، اور یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کی امت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ خیر امت ہو جو انسانوں میں نکالے گئے ہو، بھلائیاں تم سے پھیلیں گی، برائیاں تم سے مٹیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں کہا ہوا اجتباکم، تمہیں تو میں نے چن لیا ہے،
تم تو میری امت ہو. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ. کسی کو اللہ تعالیٰ یہ مقام نہیں دے رہا، ان کو یہ مقام گویا دے رہا ہے. تو یہ امت اس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے خاص کرم بھی کیا ہوا ہے. اتنے بگاڑ صدیوں کے گرد و غبار کے باوجود کہ آج بھی 2021 شروع ہوا ہے، لیکن یہ اللہ کا کام ہے. خلافت راشدہ گم نہیں ہوئی، تصور گویا اسلامی حکومت گم نہیں ہوا. اور میں اگر اس پر مزید ذرا آگے بڑھ کے سوال کروں، یہ جو 4 خلفائے راشدین آپ کہے، آپ نے فرمایا یہ صحابی تھے نا، صحابی تھے نا. ان 4 صحابہ کے علاوہ کیا کوئی صحابی حکمران نہیں رہا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ رہے ہیں، 1 سے زائد لوگ رہے ہیں، لیکن آپ انہیں خلیفہ راشد نہیں مانتے، باوجود اس کے کہ وہ صحابی ہیں. گویا خلیفہ راشد ہونے کے لیے صحابہ ہونا آپ کے نزدیک شرط نہیں ہے. اور یہ عمر بن عبدالعزیز کون تھے رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ کیا صحابی تھے؟ یہ غیر صحابی تھے، تابعی تھے. ان کو آپ کہتے ہیں 5واں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی ہونے کی وجہ سے اسلامی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی اگر صحابی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ضرور اسلامی حکومت بھی ہے. اور اگر کوئی غیر صحابی ہے وہ بھی اسلامی حکومت ایسی بنا سکتا ہے کہ آپ اس کو خلیفہ راشد شمار کرتے ہیں. یہ وہ پیمانے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں، یہ وہ معیارات ہیں جو آپ کے ذہن میں آج 2021 میں بھی محفوظ ہیں. اور یہ وہ آئیڈیل ہے، اور یہ وہ منزل ہے جو آج بھی واضح ہے. اور کیوں واضح ہے؟ کیا اس لیے کہ ریکارڈ قائم ہو جائے؟ کیا اس لیے کہ ہم خوش ہو لیں کہ خلفائے راشدین 4؟ کیا اس لیے کہ 4 خلفائے راشدین کے ناموں کے ساتھ جمعے کے خطبے میں ہم جمعے کا خطبہ سن لیں؟ یہ خلافت راشدہ کا تصور اس لیے موجود ہے کہ یہ خلفائے راشدہ کا تصور اس لیے موجود ہے کہ اس خلافت راشدہ کو قائم ہونا ہے. اور یہ خلافت راشدہ قائم ہونی ہے، یہ کیوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے جو بات فرمائی ہمارے سامنے آ گئی. سچ فرمایا. وہ ایک عرصے تک بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں باتیں، لیکن عرصہ گزرا سمجھ میں آ گئی کیا چیز ہے یہ. یعنی اگر میں مثال کے طور پر عرض کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا مکہ مکرمہ کا سینہ چیر دیا جائے گا اور تم دیکھو گے اس میں نہروں کی طرح کے جال بچھ جائیں گے، اور وہاں کی عمارتوں کو تم دیکھو گے پہاڑ چھوٹے رہ جائیں گے، عمارتیں بلند ہو جائیں گی. وہ کراچی میں دارالعلوم کراچی کے ہمارے ہوتے ہیں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، انہوں نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے اور اس میں انہوں نے لکھا کہ 70-80 سال پہلے تک علماء کرام محدثین اعظام اس حدیث کو پڑھتے تھے اور سر پکڑ لیتے تھے. مکہ مکرمہ کا سینہ چیر دیا جائے گا، نہروں کی طرح کا جال بچھ جائے گا، عمارتیں بڑی ہو جائیں گی، پہاڑ چھوٹے رہ جائیں گے، کیسے یہ ہوگا؟ لیکن آج آپ میں سے ابھی تو کرونا کی وجہ سے پابندیاں ہیں، ورنہ لاکھوں انسان ہر سال حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں گئے ہوئے ہوں گے، اور جو نہیں گئے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. وہاں آپ جا کے دیکھیں مکہ مکرمہ کا سینہ چیر دیا گیا ہے، نہروں کی طرح کا جال بچھ گیا ہے. آپ کہیں گے نہروں کی طرح کا جال؟ ہمیں تو کسی نہر میں پانی بہتا ہوا نظر نہیں آیا، پانی بہتا تو نظر نہیں آیا، لیکن ان نہر و نما چیزوں میں گاڑیاں دوڑتی ہوئی نظر آئیں. آج مکہ مکرمہ زمین دوز راستوں کا شہر ہے، درجنوں سرنگیں ہیں جو مکے کا سینہ چیر کر مکے کے پیٹ کے اندر بنا دی گئی ہیں. گاڑیاں اندر چلتی ہیں زمین کے اندر،
نہروں کی طرح کا جال بچھ گیا ہے. اور عمارتیں جو خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ وہ جو بڑا سا گھڑیال جس پہ لگا ہوا ہے، کتنے منزلہ عمارت ہے؟ 100 منزلہ عمارت ہے. پاکستان میں اس وقت کوئی 80 منزلہ عمارت بھی نہیں ہے، 60 منزلہ عمارت بھی نہیں ہے. 100 منزلہ وہ عمارت ہے. اور آپ جدہ سے ذرا مکہ کے قریب پہنچیں، پہاڑ وہاڑ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، وہ عمارت نظر آ جائے گی. اور جو عمارتیں بن رہی ہیں، کوئی 120 منزلہ، کوئی 140 منزلہ، کوئی 100 منزلہ، یعنی عمارتیں پہاڑوں کو چھوڑ گئی ہیں، پہاڑ نیچے ہو گئے ہیں، عمارتیں بلند ہو رہی ہیں. یہ کس نے فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. 60-70 سال پہلے سمجھ میں نہ آتا تھا یہ کیسے ہو جائے گا، ہو گیا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے ایسی سواری پر سفر ہوگا جس کے دونوں کان 30-40 ہاتھ لمبے ہوں گے. ہوا میں تم اس کو ایسے اڑتے ہوئے دیکھو گے جیسے کہ تم بادلوں کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہو. زمین کے فاصلے سمٹ اور سکڑ جائیں گے. یہ جو امریکہ کتنے ہزار میل دور ہے، اس میں کتنی دیر میں ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ یعنی آج کل 14-15 گھنٹے میں. ایک زمانہ تھا 14-15 مہینوں میں آدمی پہنچتا تھا. یہ سعودی عرب. یہاں پر کچھ عرصے پہلے جب حج کے لیے لوگ جاتے تھے تو اپنے سارے رشتہ داروں سے ملتے تھے، معافی تلافی کرتے تھے اور یہ کہہ کے جاتے تھے ہمیں معاف کر دینا کوئی غلطی. اس لیے کہ واپس آنے کی امید نہیں ہوتی تھی. ہفتے بھر پانی کے جہاز میں چلنا ہوتا تھا، مہینوں وہاں رہنا ہوتا تھا، پھر واپسی. آج کیا ہے؟ آج آپ ادھر صبح بیٹھیں، شام رات میں عمرہ کر کے واپس آ جائیں. ایسی سکڑ گئی ہے دنیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسی سواری پر سفر ہوگا اس کو تم ہوا میں ایسے اڑتے ہوئے دیکھو گے جیسا کہ بادلوں کو زمین کے فاصلے سکڑ اور سمٹ جائیں گے. اور یہ بھی فرمایا ایک جگہ کہ اس کی پیٹھ پہ نہیں، اس لیے کہ ایک زمانے میں کیا، اس زمانے میں ہاتھی کی پیٹھ پہ سفر ہوتا تھا، گھوڑے کی پیٹھ پہ سفر ہوتا تھا، خچر کی پیٹھ پر، گدھے کی، اونٹ کی پیٹھ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹھ پہ نہیں، پیٹ میں بیٹھ کے سفر ہوا کرے گا. اور آج یعنی بچے کے سامنے بھی یہ بات کی جائے، وہ کہے گا اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاز کا تذکرہ کیا ہے، یہ جو اوپر اڑتا ہوا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کا تذکرہ کیا ہے. تو اللہ کے، اور یہ اس وقت موضوع نہیں ہے لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ سامنے آ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا دور ہے، دور نبوت، کچھ عرصے رہے گا ختم ہو جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، نبوت کے طریقے کی خلافت، وہ بھی کچھ عرصے رہے گی، وہ بھی ختم ہو جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بادشاہتیں ہوں گی. یعنی عجیب بات ہے، یعنی مسلمانوں کا نبوت کا تذکرہ ہوا، پھر خلافت علی منہاج النبوہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادشاہتیں ہو جائیں گی. سب مسلمانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. کہا بادشاہتیں ہوں گی، وہ بھی رہیں گی، وہ بھی ختم ہو جائیں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک جبر کا دور ہوگا، سختی کا دور. یہ جو جبر اور سختی کا دور، یہ آج مصر میں جیلیں کس سے بھری ہوئی ہیں؟ آپ کے بھائیوں سے. بنگلہ دیش میں کون پھانسیاں لٹک رہا ہے؟ آپ کے بھائی. افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ ساری دنیا پہ نظر ڈالیں. جو ترکی بظاہر وہاں اچھی خبر، یہاں کچھ عرصے پہلے کیا تھا؟ مساجد کو تالے لگے ہوئے تھے، اذانوں پہ پابندی تھی. خواتین، وہ ایک خاتون سر پہ اسکارف لے کر پارلیمنٹ کی رکن منتخب ہو گئی، اس کو حلف نہیں پڑھنے دیا گیا، اس کو باہر نکال دیا گیا. وہ الگ بات ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے موجودہ صدر نے اس کو ملیشیا میں سفیر مقرر کیا ہے. حجاب پہ پابندی، نمازوں پہ پابندی، مساجد، یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبر ہوگا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر جبر کا دور بھی بالآخر گزر جائے گا.
پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سے خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی۔ یہ جو تربیت گاہ ہو رہی ہے یہ اسی لیے ہو رہی ہے، یہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہاں لوگ آئیں اور بارش کے بھی مزے لے لیں، کچھ منصورہ کو بھی دیکھ لیں، موقع لگے تو مینار پاکستان بھی چلا جائیں، اور موقع لگے تو واگا بارڈر بھی چلے جائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا نہ جائیں وہاں، وہ تو اس کا موقع تو یہ فراہم بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تربیت گاہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ جو 4-5 روز کے لیے تربیت گاہ ہوتی ہے، آپ کو یہاں بلا لیا جاتا ہے، یہ کیا پیپلز پارٹی یہ کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ مسلم لیگ یہ کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ فوجی حکومتیں یہ کرتی ہیں؟ نہیں کرتی۔ پی ٹی آئی یہ کوئی نہیں یہاں آپ دیکھیں دروس قرآن ہو رہے ہیں، صبح صبح درس حدیث ہوتا ہے، قرآن اور سیرت اور سنت سے متعلق موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے، ساری گفتگوؤں کا حوالہ قرآن اور سنت ہے، سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ کوئی بات یہاں نہیں ہو رہی۔ کیا ہے یہ کوئی کہے اس میں تبرک ہے، بہت ایمان افروز قسم کی گفتگو ہو جاتی ہے، ایمان افروز بھی ہے، تقدس بھی ہے، تبرک بھی ہے، لیکن اصلاً یہ اسلامی حکومت کی تیاری ہے، اس لیے کہ یہ پی ٹی آئی مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلامی حکومت کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس یہ تربیت گاہیں نہیں ہیں۔ مسلم لیگ مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن اس کے پاس یہ تربیت گاہیں نہیں ہیں۔ یہ تربیت گاہیں ہم کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ اسلامی حکومت یہ اللہ کا ایسا عظیم الشان تحفہ ہے کہ یہ قائم ہو جائے تو جو سارے غم ہیں اس وقت پی ٹی آئی نہیں غم دور کر سکی، مسلم لیگ نہیں دور کر سکی، پیپلز پارٹی نہیں دور کر سکی، بلکہ کیفیت یہ ہوئی کہ درد بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی۔ لوگوں نے بڑے آرزوئیں خواب دیکھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے گی، سارے غم غلط ہو جائیں گے، نیا پاکستان وجود میں آ جائے گا۔ کاش ایسا ہوتا، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، اللہ کی سنت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ یہ جو اس طرح کے 2 نمبر لوگوں کو چلاتا ہے، اسلامی حکومت قائم نہیں کرتا، اور ان کی وجہ سے دکھ بھی دور نہیں ہوں گے، پریشانیاں بھی دور نہیں ہو رہے ہیں، غم بھی غلط نہیں ہوں گے۔ وہ دکھ دور ہونے ہیں، پریشانی دور ہونی ہے، وہ اسلامی حکومت سے دور ہونی ہے۔ اور اسلامی حکومت یہ اللہ تعالیٰ کس وقت دیتا ہے؟ آپ میں تو کوئی کہے گا اچھا یہ دیکھیں جماعت اسلامی والے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ہماری حکومت تو قائم ہم نہیں کہتے ہونی چاہیے، ہم تو اللہ کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی حکومت قائم کرنا اللہ کا کام ہے۔ بندوں کا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا۔ لیس للانسان الا ما سعی، صحیح کرنا بندوں کا کام ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ تو جیل میں بند تھے، سلاخوں کے پیچھے تھے۔ یہ جو آج کی زبان میں بات کروں، میڈیا پہ بھی نہیں تھے، خبروں میں بھی نہیں تھے، کسی ٹاک شو میں بھی نہیں تھے، کسی سوشل میڈیا پہ بھی نہیں تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے جیل کے دروازے توڑے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لا کر تخت شاہی پر بٹھا دیا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پر غالب ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم 1 سیٹ کی پارٹی ہیں، اگر اللہ کا کام فی الواقع ہم کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ یہ جو 2000 ہم تو منصوبہ بنا رہے ہیں 2033 کا، اور اللہ تعالیٰ منصوبوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کتنے سال کے لیے ہوئی تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ صلح حدیبیہ جو مشرکین مکہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، کتنے عرصے کا تھا؟ 10 سال کا معاہدہ تھا، 10 سال کی گویا پلاننگ کی تھی، لیکن فتح مکہ کتنے سال بعد ہو گئی صلح حدیبیہ کے؟
3 سال بعد. یعنی آپ سسم تو سوچ رہے تھے کہ 10 سال سکون سے مل جائیں اور پرسکون مل جائیں, دعوت پھیلے, لیکن اللہ کا کام ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان 10 سال کو سمیٹ کر 3 سال کر دیا, اور 3 سال میں فتح مکہ ہو گئی. یہ اللہ کے کام ہے. تو اس پہلو سے یہ جو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں کب حکومت قائم ہوگی, حکومت تو اللہ کی ہے. ہم اللہ والے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ جیسی سیرت کردار چاہتا ہے وہ ہیں. ہمارے اندر وہ کیفیات ہیں جو خلافت راشدہ کی تھی. خلافت راشدہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو موجودہ دور کے مسلم اور اسلامی حکمراں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کے بارے میں وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. فقیرانہ بادشاہت, یہ کیسی بادشاہت تھی؟ کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی, چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا, یہ عجیب بادشاہت تھی. کھجوروں کے چھپر پہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر تشریف لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پہ استراحت فرما رہے تھے, اور آپ کے جسم اطہر پر اس چٹائی کے نشان بنے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو, رونے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ہے عمر کیوں روتے ہو, کیا ماجرا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو دیکھ رہا ہوں تو رونا آتا ہے, گریہ طاری ہو گیا ہے. کیوں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں قیصر و کسریٰ روم اور ایران کے بادشاہ عیش کر رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں, جس میں اتھر پہ نشان پڑے ہوئے ہیں. بس آپ کو دیکھتا ہوں تو رونا آتا ہے. اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ حکمرانوں کا ایک پورا طرز عمل موجود تھا. روم کا بادشاہ موجود تھا, ایران کا بادشاہ موجود تھا, ان کا شاہانہ طرز زندگی موجود تھا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمرانی کا طریقہ سیٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات و حدیث میں جو آتا ہے 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. یہ مکے کی بات نہیں ہے, یہ مدینے کی بات ہے. جب آپ مدینے کے سربراہ تھے اور مدینے کے دارالخلافہ, وہاں سے جب آپ حکومت کر رہے تھے, 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھجوریں کھا لی, دودھ پی لیا, بس بات اس پہ گزارا ہو گیا. یہ کیسی بادشاہت ہے؟ لیکن آج 2021 میں بھی آپ کے ذہن میں وہی حکومت موجود ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد پہلے حکمران یا خلیفہ وقت بنے, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سربراہ وقت بن گئے تو کیا ہوا؟ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اگلا ہی دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاندھے پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے اور بازار کی طرف جا رہے ہیں. حضرت کیا آواز ختم ہو گئی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کاندھے پہ کپڑا ڈالے بازار کی طرف جا رہے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابوبکر یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نظر نہیں آ رہا, یہ کپڑا ہے, بازار جاؤں گا, اس کو بیچوں گا, بال بچوں کو کھلاؤں پلاؤں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ حکومت کون کرے گا؟ یہ جو آپ حکمراں بن گئے ہیں یہ کون سنبھالے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے نہایت ہی معصومیت سے کہا لیکن میرے بچوں کو کون کھلائے پلائے گا, ان کا کون والی وارث ہوگا؟ ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا. یہ جو وزارت خزانہ ہے, یہ جو بیت المال ہے, یہ گویا میرا ہے, جیسا کہ آج یہ تصور ہو گیا ہے. لیکن واقعہ یہ ہے اس امت میں بڑی جان ہے. جب سے یہ طریقہ بدلا, اس امت نے کہنا شروع کیا یہ بادشاہ لوگ ہیں, خلیفہ نہیں ہیں, اسلامی حکومت ختم ہو گئی. کس قدر کلیئر ذہن, کس قدر صاف ہیں کہ جب سے ان بادشاہوں نے خزانے کو اپنا سمجھا اور اس کے ذریعے عیش کرنا شروع کیے,
تو انہوں نے کہا یہ اب خلافت ختم ہو گئی، بادشاہت شروع ہو گئی. اور تو حضرت ابوبکر صدیق کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے تھے ارے بھائی خزانہ موجود ہے، اس میں استعمال کرو، بچوں کو کھلاؤ پلاؤ. حضرت عمر بھی چپ ہو گئے. کہا اچھا پھر مشاورت کرتے ہیں. شورا کا اجلاس ہوا، مشاورت ہوئی، اور مشاورت کے بعد طے کیا ہوا؟ طے یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب حکومت کرنی ہے تو ان کو یہ جو روزگار اس سے فارغ کیا جائے. کیسے کیا جائے؟ قرآن سے رہنمائی لی گئی. قرآن میں یہ ہے کہ کوئی یتیم اگر مالدار ہو، ورثے میں اس کو اس کے والدین نے والد صاحب نے مال چھوڑا ہو، تو قرآن نے کہا اس کا کہ رکھوالا مقرر کر دیا جائے، اور اس رکھوالے کو اجازت ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق اس مال میں سے وہ استعمال کر لے اور مال کی نگرانی ٹھیک کرے. یہ جو ہمارے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے یہ حکومت کا مال یتیم ہے، یہ وہاں سے آیا ہے. اور پھر یہ طے کر کے حضرت ابوبکر صدیق کا روزینہ مقرر کر دیا گیا اور کہا کہ نہیں آپ حکومت کریں، فی الوقت اس سے فارغ ہو جائیں. شروع کر دی حضرت ابوبکر صدیق نے حکومت. ہفتے بھر بعد حضرت ابوبکر صدیق گھر پہنچے، ان کی بیوی نے دسترخوان لگا دیا. وہ روز لگاتی ہوں گی، لیکن آج حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ دسترخوان پر حلوہ بھی موجود ہے، میٹھا بھی موجود ہے. یعنی ایک ہفتہ حکمراں بنے ہوئے ہوا، میٹھا ہی نہیں آیا تھا، حلوہ ہی نہیں آیا تھا. ہمارا ویسے کیا حال ہے؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر کوئی آدھا پونا کونسلر بھی منتخب ہو جائے تو حلوے کے ٹوکرے آ جاتے ہیں، مٹھائیوں کی بارش ہو جاتی ہے. قومی اسمبلی کو ممبر ہو جائے تو اور بڑی بات ہے، اور اگر کوئی وزیر بن جائے تو کیا ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جب ہفتے بھر بعد دیکھا حلوہ آیا ہے تو انہوں نے پوچھا اپنی بیوی سے یہ حلوہ کہاں سے آ گیا؟ ان کی بیوی نے کہا آیا کہیں سے نہیں ہے، یہ تو جو آپ کو روزینہ ملتا ہے یہ میں نے اس سے بنایا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کیا مطلب؟ کہا وہ جو آٹا ہمیں ملتا ہے اس آٹے کو میں نے پچھلے 6-7 دن ایک مٹھی آٹا بچا لیا، ذرا مجھے زیادہ لگ رہا تھا بچا لیا، آج وہ آٹا ذرا ایک مقدار میں بن گیا، آج میں نے اس کا حلوہ بنا لیا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اچھا یہ وہ آٹا جو قوم کی امانت ہے، جو قوم کا مال ہے، اس میں سے تم نے بچایا؟ ان کی بیوی نے کہا ہاں ہمیں ملتا تھا تو اس میں سے میں نے بچا لیا. حضرت ابوبکر صدیق کو کھانا کھانا مشکل ہو گیا. فوراً اٹھے اور جا کر اپنے بیت المال کے ناظم سے کہا تم قوم کی امانت میں سے ایک مٹھی آٹا ہمیں زیادہ دے رہے ہو، فوراً روک لو. ایسے یہاں ذرا ٹھہر کے سوچیں، میرا یہ تصور ہے، آپ کا یہ تصور؟ واقعہ یہ ہے، یہ تصور ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے آپ کو یہاں بلایا گیا ہے. یہ نوجوان، ان کو یہ جو لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی مستانی، ان نوجوانوں کو یہ ذہن سازی ہو جائے کہ جو حکومت کر کے لوگ عیش کر رہے ہیں، سب کے بینک بیلنس بڑھ جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کا بینک بیلنس بڑھا تھا؟ گھٹ گیا تھا. یعنی جب آپ حکومت میں نہیں تھے بلکہ اسلام میں بھی نہیں آئے تھے، آپ مالدار تھے، آج کی زبان میں سرمایہ دار تھے. اور جب حکمرانی بھی مل گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب چارج منتقل ہوا تو حضرت عمر رو رہے تھے. کیا ابو بکر صدیق تم ایسے حکمراں تھے؟ کچھ تمہارے پاس ہے ہی نہیں. واقعی یہ میرا تصور تو یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اسلامی حکومت کے تصور کو محفوظ رکھا ہوا ہے. میں جب تک اس قابل نہیں ہو جاؤں گا، آپ جب تک اس قابل نہیں ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا پیپلز پارٹی کے ذریعے حکومت چلے، اسلام خراب نہیں ہو رہا. مسلم لیگ کے ذریعے حکومت چلے، خلافت راشدہ داغدار نہیں ہو رہی. پی ٹی آئی کے ذریعے حکومت چلے، اسلامی حکومت داغدار نہیں ہو رہی. لیکن میں اور آپ، ہمارے دستور میں کیا لکھا ہے؟ اقامت دین کے ذریعے رضا الہی کا حصول. یہ اقامت دین کیا ہے؟ اس کی تشریح بھی لکھی ہوئی ہے. حاکمیت الہیہ، اسلامی نظام، اسلامی حکومت. اسلامی حکومت کو تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے. وہ کچے لوگ، سیرت و کردار کے کمزور لوگ
ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ قائم نہیں کرے گا، ورنہ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی اسلامی حکومت ہو جاتی، پی ٹی آئی کی بھی اسلامی حکومت ہو جاتی. لیکن اللہ، یہ تربیت گاہ اس لیے ہو رہی ہے کہ یہاں سے مستقبل کے وہ حکمراں تیار ہوں جن کو مستقبل میں وہ حکومت بنانی ہے جو اسلامی حکومت کہلائے، اور وہ قائم ہونی. یہ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ بالآخر خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی. اور یہ جو نوجوان ہیں، 60 سے 65% نوجوان، یہ جو اللہ تعالیٰ کام، یہ اللہ تعالیٰ اس طرف بڑھا رہا ہے. اور آج جو دنیا، جتنے تجزیے آ رہے ہیں، ساری دنیا کا تجزیہ یہ ہے. یہ جو ابھی کل ہی ہمارے ہاں ایک جگہ بات ہو رہی تھی، کسی نے کہا 2030 میں مغرب میں مسلمان زیادہ ہو جائیں گے، غیر مسلم کم ہو جائیں گے. پیو ریسرچ امریکی ادارہ ہے، اس کا تجزیہ یہ ہے 2050 میں اس روئے زمین پر بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہو جائے گی. مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ غیر مسلم، یہ جو انہوں نے اپنا طرز زندگی اختیار کیا ہے، یہ جو دنیا میں عیش تلاش کر رہے ہیں، یہ جو دنیا میں مزے کرنے کے لیے عجیب و غریب انسانیت دشمن قانون سازی کر رہے ہیں. آپ کہیں گے انسانیت دشمن قانون سازی؟ 75% مغربی ممالک میں یہ قانون بن گیا ہے، مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کر لے. کرو، پھر کیا ہوگا؟ بچے ختم، آبادی ختم، نئی نسل ختم. یہ اپنے پاؤں میں خود کلہاڑی مار رہے ہیں. وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. یہ جو بظاہر چمک دمک ہمیں نظر آتی ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے، چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے. یہ سب جھوٹی چیزیں ہیں، اور نتائج اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا رہا ہے. تو اس وقت ہمارا نہیں، غیر مسلموں کا تجزیہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہوا اگر کوئی دین ہے، اسلام ہے. خواتین، یعنی 10 لوگ اگر مسلمان ہوتے ہیں، اس میں 7 خواتین ہیں. اتنی تیزی سے اسلام گویا پھیل رہا ہے. اور یہ بات میں بار بار عرض کرتا ہوں، جتنے شاعر اسلام ہیں، چاہے داڑیاں ہوں، چاہے پردہ ہو، چاہے نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، حافظ قرآن، ساری دنیا میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیا بڑھ رہا ہے؟ یہ اسلام آگے بڑھ رہا ہے، یہ حق آگے بڑھ رہا ہے. اور یہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. بالآخر یہ حق غالب آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، وہ اپنے طریقے سے اس کو بڑھائے چلا جا رہا ہے. لیکن اسلامی حکومت کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، باصیرت، کردار والے لوگ، اور اس حکومت کو اپنی حکومت نہ سمجھنے والے، اللہ کی امانت سمجھنے والے. یعنی آپ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران وقت بن گئے، دوسرے خلیفہ راشد ہیں. آپ کی کیا کیفیت تھی؟ راتوں کو چکر لگاتے تھے اور اپنی رعایا کا خیال کرتے تھے. اور ایک روز یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم رہے تھے، تو ان کے کان میں آواز پڑی، ایک بچہ رو رہا ہے. پہنچ گئے وہاں اور جا کے ماں سے پوچھا، یہ بچہ کیوں روتا ہے؟ ماں نے پہچانا ہی نہیں کہ یہ کون آ گیا ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوا یہ سربراہ وقت ہے. اس نے کہا، ارے بھائی اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو. اور حضرت عمر نے یہ نہیں کہا پہچانا نہیں مجھے، میں سربراہ وقت ہوں. یہ جو آج ہمارا طریقہ ہے. حضرت عمر نے سر جھکایا اور چلے گئے. پھر وہ گھوم کے وہاں سے گزرے، پھر بچہ رو رہا تھا. پھر وہاں پہنچے اور کہا، یہ دوسری مرتبہ میں گزرا ہوں، بچہ رو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ پھر اس عورت نے کہا، ارے بھائی اپنا کام کرو، مجھے میرا کام کرنے دو، میری جان مت کھاؤ. حضرت عمر پھر چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر تیسری مرتبہ گھوم کے واپس آئے، پھر دیکھا بچہ رو رہا تھا. پھر پوچھا کہ میں تیسری مرتبہ گزرا ہوں، یہ بچہ روئے جا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس عورت نے بھی گویا کہا، آپ تو میری جان کو ہی آ گئے ہو. اچھا بتاتی ہوں، یہ بچہ بھوک سے رو رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تو اس کو کھلاؤ. اس عورت نے کہا، کھلائی تو رہی ہوں، یہ دیکھیں یہ روٹی ہے، یہ کھانا ہے، یہ میں اس کو کھلانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن یہ کھا نہیں رہا. کیوں نہیں کھا رہا؟
کہا اب تک یہ دودھ پیتا ہے اور آج میں اس کو دودھ چھڑا رہی ہوں. دودھ کیوں چھڑا رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ وقت کے سربراہ کا قانون ہے. کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قانون ہے کہ جب کوئی بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دے گا تو اس کا روزینہ ہم جاری کر دیں گے. آج میں سوچ رہی ہوں یہ دودھ چھوڑ دے. یہ بھوکا ہے, بھوک سے بلک رہا ہے, اور میرا خیال یہ ہے تھوڑی دیر میں اس کی بھوک ناقابل برداشت ہو جائے گی. جو کچھ میں دے رہی ہوں بالآخر وہ کھائے گا, اور کل میں وقت کے سربراہ کے نمائندے کے پاس لے کر جاؤں گی اور کہوں گی دیکھو اب یہ کھانے لگا ہے, اس کا روزینہ جاری کرو. یہ مسئلہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو گویا ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی. فجر کی نماز کا وقت ہوا اور وقت کا سربراہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھانے کھڑے ہوئے اور اقامت ہوئی, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر تحریمہ ہاتھ باندھے اور تلاوت شروع کی. پیچھے تک لوگ محسوس کر رہے تھے کہ حضرت عمر کی تو آج کیفیت کچھ اور ہے. رو رہے ہیں, گریا ہے, ہچکیاں ہیں, سسکیاں ہیں. پیچھے تک لوگ سن رہے تھے. نماز پڑھانا گویا مشکل ہو رہی تھی, اور نماز ختم ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی طرف رخ کیا اور کہنے لگے. لوگوں نے دیکھا داڑھی مبارک سے آنسو ٹپک رہے ہیں, اور کہہ کیا رہے تھے, عمر مارا گیا, عمر ہلاک ہو گیا, عمر برباد ہو گیا. کیوں؟ کہا یہ نہیں کہا کہ میری پاپولیرٹی کم ہو جائے گی, میری سپورٹ کم ہو جائے گی, اور آج کی زبان میں کہوں میرے ووٹ کم ہو جائیں گے. کہا عمر نے کیا کام کیا تھا, کس منہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہوگا, کس اللہ رب العالمین جس کی اصل حکومت ہے. اور کہا کہ عمر کا کیسا ظالمانہ قانون تھا کہ جس کی وجہ سے کتنے بچے بلک بلک کے روئے ہوں گے, کتنی ماؤں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے سامنے تڑپتا ہوا روتا ہوا دیکھا ہوگا. اس سب کی جواب دہی کون کرے گا؟ کہا اس سب کی جواب دہی عمر کرے گا. عمر تو مارا گیا, عمر ہلاک برباد, بچوں کی طرح رو رہے تھے. یہ کس کی حکومت ہے؟ اللہ کی حکومت. یعنی یہ جو آج کا تصور ہے عوام کے آگے جواب دہی, عوام کی فکر, میں یہ نہیں کہہ رہا عوام کی فکر نہ کریں, لیکن اصل جواب دہی اللہ تعالیٰ کی. یہ جو آخرت ہے, یہ آخرت کو آپ بیچ سے نکال دیں تو یہ پاکستان کی یہ حکومتیں وجود میں آ جائیں گی. کرپٹ, بددیانت, لوٹ مار کرنے والی, قرضے بڑھانے والی, یہ جو سب آپ کے سامنے ہے. یہ جو آخرت کو ہم سمجھتے ہیں یہ تبرک کی چیز ہے, یہ حکومت کی چیز ہے. آخرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہی یہ تھی, رب کے حضور حاضر ہوں گا تو کیا جواب دوں گا کہ یہ قانون بنایا تھا. بچے بلک بلک کے روئے, ماؤں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تڑپتا اور ترستا ہوا دیکھا. یہ ہے وہ تصور حکومت جو ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہے, جس کا جواب آپ نے دیا. خلفائے راشدین 4 ہیں یا زیادہ زیادہ 5. حضرت عمر بن عبدالعزیز, ان کو کیوں خلیفہ راشد مانتے ہیں؟ اس لیے ان کا بھی کیفیت ایک دم سے یہی ہو گئی تھی, اور انہوں نے بھی سارا خزانہ سب کو سمجھائی عوام کی امانت ہے. اپنی کیا کیفیت تھی ان کی؟ اپنی کیفیت ان کی یہ تھی کہ ایک دور دراز کی خاتون ایک آئی اور اس نے کہا کہ مجھے تمہارے وقت کے سربراہ سے ملنا ہے. لوگوں نے کہا وہ جو گھر نظر آ رہا ہے چلی جاؤ, وہ گھر ہے. اس عورت نے کہا اچھا میں پردیسی ہوں تو تم مجھے مذاق بیوقوف بنا رہے ہو, یہ کسی غریب آدمی کے گھر بھیج رہے ہو, کہہ رہے ہو یہ ہے سربراہ وقت کا گھر, مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ. لوگوں نے کہا ارے بھائی تم جاؤ, وہی ہمارے سربراہ کا گھر ہے, وہ ایسے ہی رہتا ہے. وہ بیچاری آنکھیں پھاڑے ہوئے حیران پریشان گھر میں کھٹکا کیا, اندر داخل ہوئی اور پریشان تھی, اور کہنے لگی جو گھر کے اندر خاتون تھی کہ میں تو بڑی دکھی عورت ہوں, مجھے بڑی مدد کی ضرورت ہے, اور میں آئی ہوں. لوگوں نے کہا یہ سربراہ کا گھر کا وقت ہے, اس گھر کو میں دیکھ رہی ہوں, یہ تو گھر اجڑا ہوا گھر ہے, یہ تو تاریک گھر ہے, ان گھر والوں کو تو خود مدد کی ضرورت ہے, یہ میری مدد کریں گے, یہ میرے کام آئیں گے. گھر میں جو خاتون تھی اس نے کہا کہ یہ جو تمہیں گھر اجڑا ہوا نظر آ رہا ہے, اسی گھر کی وجہ سے ساری ریاست آباد ہے,
یہ جو تمہیں گھر تاریک نظر آ رہا ہے، اس گھر کی وجہ سے سارے گھرانے روشن ہیں۔ ابھی سربراہ وقت آئیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تھوڑی دیر وہ بیٹھی، پھر دیکھا ایک آدمی آیا اور اس نے کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیا، اور ساتھ میں وہ جو گھر میں عورت تھی ان کو دیکھ بھی رہے تھے۔ اس عورت نے کہا، یہ دیکھو مزدور آ گیا ہے اور تمہیں کیسے دیکھ رہا ہے، ذرا بچو تم۔ تو گھر کی خاتون نے کہا کہ یہ مجھے نہیں دیکھیں گے تو اور کس کو دیکھیں گے، یہ میرے شوہر ہیں، میں ان کی بیوی ہوں، یہی سربراہ مملکت ہیں۔ وہ بیچاری اور حیران ہو گئی کہ اچھا یہ سربراہ مملکت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پانی بھرا، پھر یہاں آئے، اس عورت کو دیکھا، اس کے پاس آئے گا کیسے آنا ہوا۔ اس عورت نے کہا، میں فلاں دور دراز علاقے سے آئی ہوں، میرے 5 بچیاں ہیں اور میرے شوہر کا گویا بچیوں کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ بات سنی، کہا 5 بچیاں ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب یہ بچیاں میری بچیاں ہیں، جب تک اپنے گھروں کی نہ ہو جائیں، جب تک ان کی شادیاں نہ ہو جائیں، یعنی ابھی اس عورت نے اپنا مسئلہ بھی بیان نہیں کیا اور اس کا بیان کرنے سے پہلے مسئلہ حل ہو گیا۔ اور یہ گویا کیا چیز تھی، اور کون سا گھر تھا وہ جس کو وہ عورت سمجھ رہی تھی اجڑا ہوا گھر ہے۔ مدد کی ضرورت اس گھر کو ہے، لیکن وہ ایسا گھر تھا جس کی وجہ سے وہ ریاست وجود میں آئی، لوگ زکوٰۃ لیے ہوئے پھرتے تھے، زکوٰۃ لینے والا نہ تھا، غربت مٹ گئی تھی۔ یہ ہے اسلامی حکومت، لیکن اس کے لیے وہ سیرت چاہیے، وہ کردار چاہیے۔ وہ ہمارے ساجد انور صاحب آئے نہیں؟ آ رہے ہیں، اچھا۔ تو یہ وہ حکومت ہے جس کی آج انسانیت متلاشی ہے اور انسانیت اس کی ضرورت مند ہے۔ تو یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، ان کو یہ سمجھ، ان کا ماڈل پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، مسلم لیگ کی حکومت نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے، میں کہتا ہوں امریکی حکومت بھی نہیں ہے۔ اس لیے برطانیہ کی حکومت، کوئی کہے گا وہاں تو بڑی خوشحالی ہے، وہاں تو پر کیپٹا انکم اور فلاحی ریاستیں ہیں، لیکن وہاں ایک اور مسئلہ ہے، وہاں سب سے زیادہ خودکشیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ برطانیہ میں، امریکہ میں، یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ وہاں تو بڑی خوشحالی ہے، وہاں تو پر کیپٹا انکم سب سے زیادہ ہے، فلاحی ریاستیں ہیں، پھر کیوں خودکشیاں ہو رہی ہیں؟ یہ جو لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ دولت اگر ہو تو آدمی پریشان نہیں ہوتا، اچھی رہائش ہو جائے تو پریشان نہیں ہوتا، اچھا کھانا پینا ہو جائے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، پھر امریکی کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ روزانہ ہر منٹ پہ تقریباً 25 امریکی خودکشی کرتے ہیں، تو یہ روزانہ کتنے ہو گئے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اسلامی حکومت، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، خودکشی 0 ہو گئی تھی، لوگوں کو جینے کا مزہ آ گیا تھا، لوگوں کو زندگی میں رس گھل گیا تھا۔ کیوں؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر وہ اگر قائم ہو جائے تو ایسا ماحول ہوتا ہے، ایسے حالات ہوتے ہیں، ایک طرف خوشحالی، ایک طرف غربت ختم، اور دوسری طرف زندگی میں رس گھل جاتا ہے، جینے کا مزہ آتا ہے، زندگی میں آدمی کا دل لگتا ہے۔ اور آج یہ جو آج کا دن گزرا ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے 6,500-7 ہزار لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں، بلکہ یہ جو کرونا وائرس جب پھیلا ہے، خودکشیاں بڑھ گئی ہیں، خودکشیاں نہیں بڑھی ہیں، طلاقیں بھی بڑھ گئی ہیں، آپس میں گھر خاندانی معاملات بھی ٹوٹ رہے ہیں۔ تو اس پہلو سے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ یہ ذکر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، قرآن بھی اس میں ہے، نماز روزے حج زکوٰۃ بھی اس کے اندر ہیں، اسلامی حکومت بھی اس کے اندر ہے، خلافت راشدہ بھی اس کے اندر ہے۔ کس طرح وہ محفوظ ہے؟ اس لیے میرے قابل احترام بزرگوں، میرے نہایت ہی عزیز نوجوان دوستو، یہ وہ تصور حکومت ہے جس کی ہلکی سی جھلکیاں میں نے پیش کی ہیں، پوری بات ابھی شاید نہیں ہوئی ہے۔ یہ تصور اگر ذہن میں قائم ہو جائے، پھر آپ دیکھیں گے، آپ سوچ رہے ہوں گے حکومت
حکومت اللہ تعالیٰ ایسے آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اور وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ۔ لیکن آپ کی کوششیں، آپ کی سیرت اور آپ کی کردار سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔